Assalamu alaikum dear students, this is Nomana Lodi with lecture number 4, that is about the listening skills part 2, and this is for the English compulsory ADP students. Today we will study the barriers to effective listening. Barriers means hurdles, कि वो कौन सी रुकावटें हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि लिसनिंग के लिए, सुनने के लिए जो हैं वो उसको इफ़ेक्टिव नहीं रहने देते. Some common barriers in the process of listening are listed below. प्री जजमेंट्स अबाउट द स्पीकर, यानी आपने लिसनिंग स्टार्ट हुई है, स्पीकर ने बोलना शुरू किया है और आपने उसके बारे में पहले से ही उसको परखना शुरू कर दिया है, उसकी पूरी बात सुने बगैर. एज्यूमिंग दैट द स्पीकर इज़ गोइंग टू गिव सम अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, या आपने यही एजम्पशन कर लिया है, एज्यूम कर लिया है कि जो मुकर्रिर है, जो आपसे बात करने वाला है, वो बहुत ही कोई गैर अहम किस्म की आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है. अराइविंग लेट फॉर अ स्पीच, प्रेजेंटेशन और लेक्चर, या फिर समटाइम्स ये हो सकता है कि आप वो तकरीर या कोई प्रेजेंटेशन है या लेक्चर वगैरह है उस पर लेट पहुंचते हैं, तो उस तरह भी आप पूरी बात को जो है वो सुन नहीं पाते और लिसनिंग इफ़ेक्टिव मौसर आपके लिए नहीं हो पाती. Judging the speaker by his her mannerisms, voice, appearance, accent, etc. और फिर समटाइम्स ये होता है कि बात सुनते वक्त, लिसनिंग करते वक्त जो है वो आप मुकर्रर की, स्पीकर की बात को जज कर लेते हैं, परख लेते हैं उसके तौर तरीक़ों से, आवाज़ या फिर उसकी ज़ाहरी जो आपको ज़ाहरियत नज़र आती है देखने में, वो गेटअप उसका या एक्सेंट या उसके लहजे से ही उसको जज करना शुरू कर देते हैं. लैक ऑफ कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट, ज़ाहिर है ये बात तो बहुत अहम है कि अगर आपकी तवज्जो नहीं है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है अटेंशन, और आप दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो फिर आप उसकी पूरी बात नहीं सुनेंगे. अवॉइडिंग लिसनिंग टू डिफ़िकल्ट, boring or complex information and selectively listening only to what is considered interesting. अवॉइड करना, बचना, दूर रहना. आप लिसनिंग इसलिए भी उस बात को नहीं सुनना चाह रहे होते कि या तो आपको वो बात बहुत मुश्किल लग रही है, आपके अकॉर्डिंग टू लेवल नहीं है, या फिर बहुत बोरिंग है, और फिर या बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट किस्म की आपको कोई जो है इत्तला दी जा रही है, कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा है, और आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपने उसकी ये बात सुननी है और ये नहीं सुननी, यानी जिसको आप इंटरेस्टिंग या दिलचस्प समझते हैं वो बात सुनते हैं और बाकी की आप स्किप कर देते हैं या तवज्जो नहीं देते. स्पीकर और लिसनर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय डिस्टर्बेंसेस, या समटाइम्स ये भी हो सकता है मुकर्रिर बोलने वाला या फिर लिसनर सुनने वाला, दोनों में से कोई एक जो है कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस है, कोई फ़िज़िकल इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि वो उनकी तवज्जो जो है वो हट रही है बार बार. कोई नॉइज़ भी हो सकती है, शोर है बाहर, या फिर फ़ैन की साउंड्स है, या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम है, हीट है, गर्मी है ज़्यादा, तो मे बी तो these are those points due to which the listening cannot be very effective. हाउ टू लिसन इफ़ेक्टिवली. अब पहले तो ये था कि कौन सी वो चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जो रुकावटें हालात डाल रहे हैं, सिचुएशंस हैं ऐसी कि आप वो पूरी तरह किसी की बात नहीं सुन सकते मौसर तरीके से. अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि किस तरह आपको ज़्यादा आप अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, किस तरह आपकी लिसनिंग, आपका सुनना जो है वो बेहतर हो सकता है. उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट्स ये हैं. स्टॉप टॉकिंग, बी साइलेंट. आप लोग ख़ुद बातचीत छोड़ दें और ख़ामोश हो जाएं. अगर आप बोलते रहेंगे दरमियान में तो फिर उस वक्त ज़ाहिर है आप पूरी तरह दूसरे की बात नहीं सुन सकेंगे. शो इंटरेस्ट, और फिर आप ख़ुद भी दिलचस्पी ज़ाहिर करें. एम्पैथाइज़, और साथ ही आपके अंदर एक फीलिंग हो उसके लिए, स्पीकर के लिए एक अच्छी फीलिंग. आस्क क्वेश्चंस, फिर आप जब आप गुफ्तगू ख़त्म हो जाए और स्पीकर जो है वो इनवाइट करे कि अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई आपके जहन में सवालात पैदा हो रहे हैं, आप पूछें, तो उस वक्त आप पूछ लें जो आपको दरमियान में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. मेंटेन आई कांटेक्ट, फिर आप स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट भी रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
کہ جب فیس ٹو فیس کوئی اسپیچ ہو رہی ہے، کوئی میسیج کنوے کیا جا رہا ہے تو آپ ان کی طرف دیکھیں، دیکھ کے بات کریں، ٹیک نوٹس. اور پھر اگر کوئی بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی کانورسیشن یا اسپیچ چل رہی ہے لائک کلاس میں یا لیکچر کے ٹائم، یا پھر جیسے کوئی پریزنٹیشن ہے یا کوئی اہم جو ہے کوئی میٹنگ ہے، کسی بھی طرح کی ظاہر ہے اسپیچ ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ ان امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. لسن کریٹیولی، اور پھر آپ کی لسننگ ایسی ہو کہ آپ اس سے کچھ کریٹ کریں، کچھ آپ حاصل کریں. پٹ یور انٹائرٹی، اور پوری طرح سے آپ اپنے آپ کو فلی جو ہے وہ اٹینشن دیں، اور اپنے آپ کو، آپ کا پوسچر ایسا ہونا چاہیے، آپ اس طرح بیٹھے ہوں کہ دوسرے کو پتہ چلے کہ آپ جو ہے وہ اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں. سینڈ فیڈ بیک، اور وہ یہ بات بھی وہی ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی طرح اس کو رسپانس دینا ہے. اور وہ رسپانس ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بولنے والا کوئی کویسچن کرتا ہے یا کچھ بات پوچھتا ہے کہ ایم آئی رائٹ، کیا میں ٹھیک بات کر رہا ہوں، تو آپ یس اور نو آڈینس کی طرف سے آ سکتا ہے. یا ٹیچر پوچھ سکتی ہیں کلاس میں کہ ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا لیسن اور اینی پرابلم، تو آپ کو اس کا فیڈ بیک دینا ہے. فیڈ بیک کا مطلب کہ ان کو جواب دینا ہے، بتانا ہے. ایوائڈ اور ایلیمینیٹ ڈسٹریکشن. ایوائڈ کا مطلب رکنا، ایلیمینیٹ ختم کرنا. ڈسٹریکشن وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتی ہے، آپ کی توجہ کو ہٹاتی ہے. وہ بھی میں نے بات کی، شور بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے، یا مے بی کچھ آپ کے ساتھ کچھ ایشو ہو سکتا ہے، تو اس سے بچیں اگر آپ نے دوسرے کی بات کو پراپر سننا ہے. تو try to gather information about the topic to develop interest and familiarity. یس، دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ اگر آپ سپوز کہ آپ کوئی بہت اہم ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے آپ کو، یا آپ کوئی بہت اہم اسپیچ سن رہے ہیں، کوئی بھی انفارمیشن جو آپ کو مل رہی ہے، کوئی ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی چیز ہے آپ کے، ایک تو آپ کو اس میں انٹرسٹ ہو، اور انٹرسٹ اور فیملیرٹی، آپ اس سے واقف ہوں، اس سے تھوڑا سا آپ کو نو ہاؤ ہو، اور وہ کس طرح کہ وہ آپ نے اس جگہ پہ ایکچولی آپ کو ٹاپک کا پتہ ہے، تو آپ اس کے بارے میں پہلے سے کچھ پیس آف انفارمیشن، کچھ اپنی نالج جو ہے وہ بڑھا لیں. تو دیز آر آل دا پوائنٹس، بائی یوزنگ دیم یو کین میک یور لسننگ پار افیکٹو. نیکسٹ ہے بینیفٹس آف افیکٹو لسننگ. کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں اگر آپ دوسرے کی بات کو، اسپیکر کو، یا جو میسیج آپ کو سینڈ کر رہا ہے، سینڈر ہے، اس کی بات کو توجہ سے سنیں. انہینسز پروڈکٹیوٹی، اس سے یہ انہینس کا میننگ ہوتا ہے بڑھا دینا، ایڈ کرنا، اضافہ کرنا، انکریز کرنا. پروڈکٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے، چونکہ ظاہر ہے لسننگ جو ہے وہ ایک ریسیپٹیو اسکل ہے، اس سے یہ کسی کو کچھ دے رہی ہوتی ہے اور دوسرا ریسیو کر رہا ہوتا ہے، اور ریسیو کر کے جو فیڈ بیک ہوتا ہے یا جو وہ نالج حاصل کرتا ہے، تو وہ اس کی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. اگر آپ جو ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے کی بات سن کے اس کی انفارمیشن یا اس کی نالج سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی بات کو توجہ سے سنیں گے. امپرووز ریلیشنز، اور جو اسپیکر ہے اگر آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، اور تو اس سے آپ کے ریلیشنز بھی ان کے ساتھ اچھے ہو سکتے ہیں، تعلقات مزید. ایوائڈز کانفلکٹس، اور آپس میں جو کشمکش یا کوئی پرابلم یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے دوسرے کے ساتھ، تو اس سے اس کی بات کو توجہ سے سننے میں، اگر ان کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو اس کی بات توجہ سے سننے سے آپ کی جو غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، وہ کلیئر ہو سکتی ہیں. امپرووز انڈرسٹینڈنگ، آپ کی مزید انڈرسٹینڈنگ بہتر بنتی ہے، کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ پوائنٹس آپ کو، جیسے میں تو ایکیڈیمک سینس میں آپ کو یہ باتیں کر رہی ہوں، لیکن اوور آل بھی ایسا ہی جنرلی ہوتا ہے کہ کلاس میں اگر آپ کو کوئی، آپ نے توجہ سے بات سن لیتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مزید اس ٹاپک کو جو ہے وہ امپروومنٹ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں گے، اٹینڈ کریں گے، تو یقیناً آپ کے ذہن میں کوئی کویسچنس بھی اگر آئے گا تو آپ وہ پوچھ کے کلیئر کر لیں گے. امپرووز
نیگوشیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ڈسکشن کرنا، بات چیت، کنورسیشن یا ٹاکنگ کرنا. اس سے آپ بات سنتے ہیں، پھر آپ پوچھتے ہیں کچھ، تو اس میں آپ کی یہ بھی اسکل جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. ایڈس ٹو یور امیج اینڈ پرسنالٹی، اس سے آپ کا بہت اچھا امیج بڑھتا ہے اور آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بھی بہتر جو ہے وہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ابھی میں نے اس کے اور بھی کلپس مزید بنانے ہیں، کیونکہ لیکچرز اس پہ لسننگ اسکل پہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آؤں گی. پھر آپ کو سون آئی ول ڈسکس دی ادر پوائنٹس آف لسننگ اسکل. اللہ حافظ.